السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو شرعی مسائل ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ صبح والے فرشتے شام میں اور شام والے فرشتے صبح میں بدل جاتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بخاری وغیرہ حدیث کی بہت سی مستند اور معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام فجر اور عصر میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یعنی جو فرشتے فجر سے موجود ہوتے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا؟ تو جو فرشتے واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا یہ بات درست ہے کہ صبح اور شام یعنی فجر اور عصر میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، لیکوریا والی بیماری میں پاکی و ناپاکی اور نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے جو رطوبت اور تری نکلتی رہتی ہے اس کا حکم ایسا ہے جس طرح پیشاب کا ہے، یعنی جس طرح پیشاب ناپاک ہے اسی طرح لیکوریا کا پانی بھی یہ ناپاک ہوتا ہے۔ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی اگر لیکوریا کا پانی نکلے اور اس کی وجہ سے کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو اگر کپڑوں یا جسم پر جو لگا ہے وہ ایک سکے یا اس سے کم حصے پر لگا ہے تو اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو اسی حالت میں نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر موقع ہو اور اس کے پاس گنجائش ہو تو دھو کر اور کپڑے پاک کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی بھی کراہت نہ رہے۔ اور لیکوریا کے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی خاتون کو یہ تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ ہر وقت اس بیماری کا شکار ہو اور ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد وہ نماز بھی فرض نماز بھی نہ پڑھ سکتی ہو، مثلا فجر کے لیے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت فجر کی جو فرض ہے وہ بھی نہ پڑھے کہ اسے پھر یہ بیماری پیش آ جائے، یعنی لیکوریا کی رطوبت خارج ہو جائے، نکل جائے، تو پھر شریعت کی نظر میں ایسی خاتون وہ معذور کہلاتی ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خاتون جس کو اسی قسم کی بیماری لاحق ہو کہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد فرض پڑھنے کی بھی اس کے پاس گنجائش نہ ہو کہ کسی مخصوص بیماری کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو جیسے ہی کسی نماز کا وقت شروع ہو اس وقت وہ خاتون وضو کر لے۔ اب اس کا یہ وضو اس وقت تک چلے گا جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آج کل 12:30 بجے ہو رہا ہے، تو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ خاتون وضو کر لے۔ اب اس کا وضو یہ باقی رہے گا جب تک ظہر کا وقت باقی رہے گا۔ اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ پیشاب کی وجہ سے یا خون نکلنے کی وجہ سے یا باتھ روم کی وجہ سے کوئی اور دوسرا ناقض وضو پیش آ جائے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ جتنی چاہے اس سے نمازیں پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے اور جو بھی کچھ وہ وضو کرنے والے اعمال کر سکتی ہے وہ اس وضو سے کر سکتی ہے۔ عطاء الرحمن بھائی کا سوال ہے، انرجی ڈرنک اسٹروم کے نام سے ایک مشروب ملتا ہے، بعض لوگ اس کو پیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے پینے کو ناجائز کہتے ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ انرجی ڈرنک ہو یا ریڈ بل ہو یا اس طرح کے دیگر مشروبات ہوں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جن اجزاء اور جن چیزوں سے یہ پروڈکٹ تیار ہوا ہے، یعنی جو انگریڈینٹس ان میں شامل ہیں وہ اگر حرام ہیں، ناپاک ہیں، تو پھر بہرحال ان کا پینا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی مشروب اور پینے کی یا کھانے کی چیز ہو۔ لیکن اگر ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم نہیں ہے اور اس پر جو کچھ انگریڈینٹس لکھے گئے ہیں ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناپاک یا حرام ہو تو پھر پی سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ہمیں شبہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بہرحال شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ آدمی کے دل دماغ میں کسی بھی قسم کا وہم اور گمان پیدا نہ ہو۔ شک و شبہ والی چیز سے بچنے میں ہی احتیاط ہے۔ یہ ہر اس چیز کے بارے میں حکم ہے جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہو،
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں آئے دن اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہے کیونکہ اس میں ناپاک اور حرام چیزیں شامل ہیں، سور کی چربی شامل ہے یا اور کوئی دوسری شراب کے قطرے شامل ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کا یہی ایک عمومی حکم ہے۔ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہے تو بچنا پھر تو ضروری ہے، لیکن یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، شک و شبہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تو پینے کی گنجائش تو ہے، لیکن بچنا پھر بھی محتاط طریقہ ہے اور بہتر اور افضل ہے۔ حافظ عبد الرحمن پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا نفل نماز کی جماعت کر سکتے ہیں جیسا تہجد کی، تراویح کی جماعت کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق نماز تراویح ہے، اسی طرح سورج گرہن ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے، اسی طرح بارش طلب کرنے کے لیے جو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ یہ سب نفلی نمازیں ہیں، لیکن ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شریعت میں حکم بھی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو یا یہ کہ وہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت ہو، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ان نمازوں کو تنہا اور انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو 3 یا 4 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو اعلان کر کر کے بلانا اور دعوت دینا کہ آج ہمارے یہاں فلاں نفل نماز کی جماعت ہوگی، آپ اس میں شریک ہوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، پھر یہ طریقہ مکروہ ہو جائے گا اور نماز میں بھی کراہت آ جائے گی۔ لہذا 2-4 آدمی اگر مل کر اس طرح نفل نماز کی جماعت کر لیں تو گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے لیے اشتہار جاری کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے، پھر نفل نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاری کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔